صلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے بیان میں جو آیتوں کا سلسلہ ہے، آگے پیچھے رمضان کا ذکر ہے اور بیچ میں درمیان میں دعا کا تذکرہ ہے، اور دعا کے بارے میں بتایا گیا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب میرے بندے مجھ سے میرے بارے میں پوچھیں آپ سے، اے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو انی قریب، کہ میں قریب ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ میں میرے بندوں سے قریب ہوں۔ اللہ جل جلالہ بندوں پر بڑے مہربان ہیں، اس لیے نصیحت کے انداز میں سمجھاتے ہیں، ایک تو میں تمہارے قریب ہوں، اور نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ۔ اس میں بھی، اس آیت پاک میں شفقت کا پہلو بھی ہے، نصیحت کا پہلو بھی ہے۔ میرے بندوں کو بتا دیجئے انی انا الغفور الرحیم، کہ میں بخشنے والا ہوں، مہربان ہوں۔ تو پہلے اس چیز کو ہی بتایا کہ میں میرے بندوں کو بہت معاف کرتا ہوں، مہربانی کرتا ہوں۔ لیکن نہیں سنبھلتے، نہیں سمجھتے، تو جیسے باپ بچے کو پہلے تو پاس ہوا تو یہ دلاتا ہوں، وہ دلاتا ہوں، ادھر بلا لگ جاتا ہوں، اس طریقے سے شوق دلاتا ہے۔ اس کے باوجود بھی بچہ متوجہ نہیں ہوتا تو پھر ایک طریقے سے ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے، ڈراتا ہے، فیل گل ہوا تانگڑیاں توڑ ڈالتا ہوں، گھر سے باہر کر ڈالتا ہوں، یہ ایک انداز ہوتا ہے۔ اس کے بعد تو کیا تو من کو دیکھ، یہ ایک انداز تو ڈراتا بھی ہے باپ۔ تو ویسے ہی پہلے میرے بندوں کو یہ بتا دو انی انا الغفور الرحیم، کہ میں بہت معاف کرنے والا ہوں، بڑا مہربان ہوں۔ لیکن اس کے بعد فوراً فرمایا وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، اور یہ بھی ان کو بتا دو کہ میرا عذاب بہت دردناک ہے، بڑا ہے۔ تو اس لیے مومن کو چاہیے کہ اللہ سے ڈرتے رہے، اللہ کی رحمت کی امید کرتے رہے۔ دعا بتائی گئی ہے اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی، اللہ میرے گناہ بہت ہیں لیکن تیری بخشش میرے گناہوں سے بڑھ کر ہے یا اللہ۔ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی، اللہ میرے اعمال تو ہیں لیکن تیری رحمت میرے اعمال سے زیادہ وسیع ہے اللہ۔ تو اس طریقے سے بندے کو چاہیے ہر وقت وہ اللہ کی طرف متوجہ رہے، عاجزی کرتا رہے، گڑ گڑاتا رہے، اللہ سے ڈرتا رہے۔ جیسے باپ بچے سے پوچھتا ہے میں تجھے کیا کم رکھا کر کو، کیا نہیں دلایا کر کو، تو مجھے اتنا بے عزت کرے نا، تو میری بات بھی نہیں سنیا نا، ایسا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے مہربان رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہے، تو کیوں ایسا کر رہا ہے، مجھے چھوڑ کے تو کہاں جا رہا ہے۔ تو یہ سب جو ہے انداز ہے، یہ بڑے مشفقانہ انداز ہے، مہربانہ۔ تو اس لیے بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے، متوجہ ہو،
اللہ کی رحمتوں کو چاہے تو اب آج رمضان کے 2 عشرے ختم ہو رہے ہیں، رحمت کا عشرہ ختم ہوا، مغفرت کا ختم ہو رہا۔ اب لے دے کے ایک ہے جہنم سے خلاصی کا ہے، آگ سے خلاصی کا ہے، تو کم از کم اب تو بندے جو ہے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر خوب گڑ گڑا کر اپنے بارے میں کچھ فیصلے کرا لیں۔ اس کے لیے اللہ نے اور بھی موقع دیے ہیں، آخری عشرہ ہے، اس کی تاخراتیں ہیں، لیلۃ القدر ہے، عید کی شب ہے، یہ سب چیزیں مواقع ہیں۔ جہنم سے چھٹکارا اور خلاصی، جیسے حکومتوں میں بھی موقع سے وہ قیدیوں کو رہا کرتے ہیں۔ کوئی کیا بات ہے؟ نہیں، آج ہماری خوشی کا دن ہے، اس لیے ہم قیدیوں کو رہا کر رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں۔ تو دنیا میں بھی یہ ضابطہ ہے، ایسا ہوتا ہے۔ اللہ جل جلالہ بھی اپنے بندوں کو جہنم سے چھٹکارا دیتے ہیں، آزاد کرتے ہیں۔ تو اس لیے اب بندوں کو چاہیے کہ وہ جتنا جو ہے زیادہ اللہ کی طرف متوجہ ہو سکے ہو جائیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، یہ توبہ کر لیں، اللہ کی رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیں۔ اس کے لیے یہ بہترین موقع اعتکاف کا ہے۔ ہاں، اعتکاف سب کو اس کا موقع نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، اسی لیے وہ فرض عین نہیں ہے، ہر ایک پر ضروری نہیں ہے۔ کچھ لوگ بیٹھ جائیں، سب کی طرف سے ذمہ ادا ہو جاتا ہے، لیکن دل میں تو یہ رہے کہ اللہ ہمیں بھی یہ موقع ملے۔ تو خوش قسمت ہیں وہ مرد و خواتین جو اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں اور بیٹھ رہی ہیں۔ اب اعتکاف کیا ہے کہ بندہ سب چیزوں سے ہٹ کٹ کر بالکل یکسو ہو کر اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی چوکٹ میں آ کر پڑ جاتا ہے۔ جیسے فقیر میں ہٹوں گا نہیں جب تک کہ میں آپ کے پاس سے لوں گا نہیں، ایسا پڑ جاتا ہے۔ جو فقیر ویسے پڑ جائے وہ کچھ نہ کچھ لے کے ہی جاتا ہے۔ تو ویسے بندہ اللہ کی چوکٹ میں آ کے پڑ جائے، اللہ جب تک میری مغفرت نہیں ہوتی، جب تک میری بخشش نہیں ہوتی، اللہ میں ہٹوں گا نہیں، تو مطلب اس درجے عاجزی کرے اور پوری طریقے سے اللہ ہی کی بارگاہ میں رجوع کرے، تو ایک عجیب و غریب موقع رہتا ہے جس میں حقیقت میں بندگی ظاہر ہوتی ہے کہ یہ بندہ ہے۔ جیسے غلام آقا کے دربار پہ آ کر گھگاتا ہے، مناتا ہے، ویسے ہی بندہ جو ہے اللہ کی بارگاہ میں مناتا ہے، گھگاتا ہے۔ دیکھو، کچھ رشتے ہوتے ہیں، کچھ تعلقات ہوتے ہیں، ان کو ذرا اگر ہم سمجھیں تو بندے کا اور رب کا کیا تعلق ہے وہ اچھی طرح سمجھ میں آئے گا۔ ایک نوکر ہے، دکان میں کام کرتا ہے، تو یہ کام کرنے والا نوکر ہے اور دکان والا اس کا مالک ہے۔ اب یہ نوکر صبح میں اپنے گھر سے ناشتہ کر کے آتا ہے، دوپہر کو یا تو گھر جا کے کھاتا ہے یا اپنے ساتھ لے کر آتا ہے، اور رات کو واپس گھر چلا جاتا ہے۔ کھانا گھر میں، سونا ٹھکانا گھر میں ہے۔ اب اس میں یہ دن بھر مالک کو کام کر کے دیتا ہے، سامان بیچتا ہے، خریدتا ہے، تو مالک کا فائدہ پہنچا رہا ہے۔ ادھر مالک جو ہے وہ اس کو مہینے کے ختم پر تنخواہ دے رہا ہے، پگار دے رہا ہے، سیلری دے رہا ہے، تو یہ نوکر کا فائدہ ہو رہا ہے۔ تو دونوں کو دو طرف سے فائدے ہیں، لیکن اس میں کھانا اور ٹھکانا دونوں نوکر اپنے طرف سے کرتا ہے۔ ہاں، کام کرنے کے حد تک کام کرتا ہے، اور آقا جو ہے وہ اس کو تنخواہ دیتا ہے۔ اب اس میں ایک بات کی گنجائش رہتی ہے کہ نوکر یہ کہے کہ یجمان اب مجھے یہاں سیٹ نہیں ہوتا ہے، میں کوئی دوسری جگہ دیکھ لیتا ہوں، یا نہیں تو مالک بھی کہہ دے اس سے کہ بھائی تم آئندہ سے جو ہے دوسری جگہ دیکھ لو،
یہاں تمہارے کو جو ہے سیٹ نہیں ہو رہا معلوم ہوتا ہے، یا ہمارے کو تمہارے سے جو ہے جو امید تھی وہ پوری نہیں ہو رہی ہے۔ دونوں طرف سے دونوں کو گنجائش رہتی۔ بعض وقت چلے جاتے کام کو، میں کیا کی سمجھ کو آیا، انہوں مجھے کیا کی کام دیے کر، ایسا وہ نوکر بولتا۔ یجمان کیا بولتا، ہمیں کیا کی سمجھ کو اسی لیے، انہیں دیکھ کے تو کیا بیت نہیں سکا ہے کر، ایسا بھی بولتا۔ سمجھتے ہیں یہ دونوں چیزیں رہتی۔ تو اس طریقے سے نوکر بھی علیحدہ ہو جاتا ہے، کبھی اس کا مالک یجمان بھی اس کو علیحدہ کر دیتا ہے۔ وجہ اس کی کہ کھانا ٹھکانہ سب اپنی جگہ۔ اب دوسرا جو ہے غلام اور اس کا آقا۔ پرانے زمانے میں غلام باندیاں ہوتی تھی تو انسان کو خرید لیتے تھے، تو آقا غلام کو خرید لیا۔ اچھا، اب جیسے ایک بکری خرید کر لا لیے، اس طریقے سے ایک غلام کو خرید کر لا لیے۔ اب وہ اس کے پاس رہے گا۔ اب یہاں پر مالک کے ذمے اس کا کھانا بھی ہے، اس کا ٹھکانہ بھی ہے۔ تو کھانا سب مالک کے ذمے، اس کو ٹھہرانا، اس کو قیام کا انتظام کرنا، یہ بھی مالک کے ذمے۔ وجہ کیا ہے، اس نے اس کو خریدا ہے۔ دکان کے نوکر کو اس کے مالک نے خریدا نہیں تھا، کام پر رکھا تھا، لیکن یہاں اب اس کو خرید لیا ہے تو ساری ذمہ داری اب آقا کے سر آ جاتی ہے۔ اور ادھر غلام اب آقا کو چھوڑ کر جا نہیں سکتا۔ اب یہ نہیں بول سکتا جیسے وہ نوکر بولا میں دوسری جگہ دیکھ لیتا ہوں، اب غلام نہیں بول سکتا۔ یہ غلام کو اب آقا کے پاس ہی رہنا۔ اگر بھاگ گیا، عبد عابق بولتے ہیں بھگوڑا غلام، تو یہ کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اپنے آقا کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا، اسے رہنا ہے یہی۔ دوسری بات، کام کیا ہے، جو کام دے وہ کرنا ہے۔ اس میں یہ نہیں بول سکتا میں یہ کرتا ہوں میں یہ نہیں کرتا کر کے۔ جو کام بولے وہ کرنا ہے۔ یہ چیز لاؤ بولے تو لانا، یہ جا کر دیو بولے تو دینا، یہ صفائی کرو بولے تو کرنا۔ اس طریقے پر کیوں ایسا؟ اس لیے کہ آقا نے اس کو خرید لیا۔ ایک تو وہ، دوسری بات اس کی ساری ذمہ داریاں آقا پوری کر رہا، کھانا بھی، ٹھکانہ بھی، کپڑے بھی، سمجھ رہے ہیں؟ حدیث میں اس کی بہت ترغیبات آئی ہیں، جو کھانا تم کھاؤ ان کو وہ کھلاؤ، جو لباس تم پہنو ان کو وہ پہناؤ، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ایک صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ میرے کچھ غلام ہیں، دھوکہ دیتے، جھوٹ بولتے، میرے ساتھ مکاری کرتے، چوری کرتے، اس طرح کی چیزیں ہیں ان کے اندر، اور میں بھی ان کو کبھی مارتا، پیٹتا، ڈانٹتا، ڈپٹتا۔ اب کیا معاملہ ہے یا رسول اللہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو، ان کی بے اصولیاں، ان کی غلطیاں اور تمہاری سزا اور ڈانٹ ڈپٹ دونوں اگر برابر ہیں تو چلو کچھ بھی نہیں، برابر برابر کا معاملہ ہے۔ نہیں، ان کی غلطیاں زیادہ ہیں، ان کی شرارتیں زیادہ ہیں، تمہاری سزا، تمہاری ڈانٹ ڈپٹ کم ہے، تو واہ تمہارا ہی فائدہ ہے۔ اور اگر اس کا الٹا ہوا، ان کی غلطی اتنی نہیں ہے لیکن تمہاری سزا اس سے بڑھ کر ہے، تو قیامت میں تم کو جواب دینا پڑے گا۔ یہ سننا ہی تھا۔ وہ ایک آہ بھرے، ایک دم ایک افسوس کا سانس لیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر سارے غلاموں کو آزاد کر دیا کہ میں ان کی وجہ سے کہاں آخرت میں جواب دینے والا بنوں کر۔ تو اس طریقے سے اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے ہوئے دو چیزیں ارشاد فرمائے، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔
نماز اور اپنے ماتحتوں اپنے غلام باغیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اللہ، یہ آخری بات ہے۔ تو بندے کا تعلق اللہ سے بھی اچھا رہے، بندے کا تعلق بندوں سے بھی اچھا رہے، تو ماتحتوں کے ساتھ اچھا رہنا۔ اور ادھر غلاموں سے کہا تم آقا کو چھوڑ کر چلے گئے، گنہگار ہو گئے، کبیرہ گناہ کرنے والوں ہو، بہت بڑی بات، بہت بری بات۔ تو دونوں طرف سے دین اسلام کی تعلیمات ہیں۔ اب اس میں بھی دونوں کا دو طرف سے فائدہ ہے۔ غلام کا فائدہ یہ ہے کہ کھانا بھی مل رہا ہے، ٹھکانہ بھی مل رہا ہے، لباس بھی مل رہا ہے، سب مل رہا ہے۔ آقا اس کو نکاح کرا کے رکھے، اس کی بھی صورتیں ہیں۔ اچھا، اور آقا کا کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ جو کام چاہے وہ اس سے کرا رہا ہے، لیکن چونکہ خریدا ہے اس لیے غلام آقا کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا، اور چونکہ وہ اس کے پاس رہتا ہے آقا اس کو کھانا ٹھکانہ دیے بغیر نہیں رہ سکتا، تو دونوں کو بھی پابند کر دیں۔ اب آگے چلو، اب ہمارا اور ہمارے مولا کا ایک رشتہ ہے۔ ہم بندے ہیں اور ہمارا رب ہمارا خالق ہے، اس نے ہم کو پیدا کیا۔ اب ہمارا رشتہ بہت بڑا ہے، بڑا گہرا ہے۔ دکان کے نوکر کو اس کا یجمان پیدا نہیں کیا، غلام کو اس کا آقا پیدا نہیں کیا۔ ہاں اتنی بات ہے، خریدا تھا، لیکن ہم کو ہمارا مالک پیدا کیا ہے۔ تو ہمارا خالق مالک اللہ ہے۔ اب اللہ ہماری ساری ضرورتیں پوری کر رہا ہے۔ میں بار بار یہ بات کی طرف توجہ دلاتا ہوں، عام طور سے لوگوں کے ذہنوں میں رہے گا ہمارے پاس کیا ہے، ہم نہ کیا ملا ہے گھر میں۔ اسی لیے میں سانس کی مثال بار بار دیتا ہوں کہ ایک سانس کی نعمت کو لے لو، 24 گھنٹے ہم لے رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں، اللہ اس کا انتظام فری کر کے رکھا ہے۔ کبھی پوری زندگی میں 1 روپیہ بھی اللہ فیس نہیں لیتے سانس کا۔ کتنی بڑی نعمت ہے یہ۔ جن لوگوں کو سانس کی تکلیف ہوتی ہے، اور خاص طور پر کورونا میں جن لوگوں کو واسطہ پڑا ہے، وہ جانتے ہیں کہ سانس کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ انتظام کر رہے ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہو رہا ہے، ہماری توجہ نہیں جا رہی ہے اس طرف۔ تو اللہ ہمارے مہربان ہیں، ہماری ضرورتوں کو پوری فرما رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ کم و بیش آگے پیچھے دیر سویر 19-20 کے فرق سے ہے، لیکن ضرورتوں کو اللہ پاک پوری فرما رہے ہیں۔ اب ادھر ہمارے اللہ ہمارے خالق ہیں، مالک ہیں، پیدا کرنے والے ہیں، اور ہم اس کے اللہ کے بندے ہیں۔ اب دیکھو، اب بس اللہ ہم سے بندگی چاہتا ہے۔ اب وہ ہمارے اوپر کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو کچھ کریں وہ کم ہے، اس لیے کہ وہ ہمارا خالق ہے، اس نے ہم کو پیدا کیا۔ اچھا، پھر پہلے 2 رشتوں میں دونوں طرف سے دونوں کا فائدہ تھا، لیکن اس تیسرے رشتے میں ہم کو ہی فائدہ ہے اور اللہ کو ہماری طرف سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ، ہم عبادت کریں اللہ کی شان بڑھتی نہیں، ہم اللہ کی نافرمانی کریں اللہ کی شان گھٹتی نہیں، ہم قربانی کریں وہ گوشت اللہ کو جاتا نہیں، وہ گوشت بھی ہمارے پیٹوں ہی کو آتا ہے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ نہ اللہ کی بارگاہ میں تمہارا گوشت جاتا ہے، نہ تمہارا خون جاتا ہے۔ خون زمین کے پیٹ میں چلا جاتا ہے، گوشت تمہارے پیٹوں میں چلا جاتا ہے۔ اللہ تک کیا جاتا ہے؟ تمہارے دل کا تقویٰ جاتا ہے۔ بس اللہ ہماری ان عبادتوں سے نہ اس کی شان بڑھتی ہے، نہ ہماری نافرمانیوں سے اللہ کی شان گھٹتی ہے۔ سب میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ من عمل صالحا فلنفسہ، جو ایک نیکی بھی کرے گا وہ اسی کے لیے۔
وَمَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، جو ایک نیکی کرے گا اس کو کم سے کم ہم 10 درجے اجر بڑھا کر دیں گے. یہ کم سے کم ہے. اور رمضان میں تو اللہ بہت نواز رہے ہیں، 1 کا 70 کا 1 نفل کا فرض. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ بھاؤ بھی بڑھا دیے ہیں. اب بات یہ ہے کہ ہمارے اللہ کو ہم سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہے، اس کے باوجود اللہ ساری چیزوں کا جو ہے انتظام کر رہے ہیں، ساری چیزوں کی کفالت کر رہے ہیں. اللہ اکبر، کتنے مہربان اللہ ہے. جس نے ہم کو پیدا کیا وہ ہم کو نہیں پیدا کرتے تو ہم دنیا ہی میں نہیں آتے. آج دنیا کا کتنا بڑا انسان بھی لمبی چوڑی باتیں کرے، بڑی بڑی باتیں کرے، میں یہ ہوں میں وہ ہوں کر کے، لیکن پہلی چیز کو سوچے اللہ پیدا کرے تو اس نے تو زندہ ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ نے تمہیں تمہارے ماں کے پیٹوں سے نکالا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. لا تعلمون شیئا، انجینئر کو انجینئرنگ معلوم نہیں، ڈاکٹر کو ڈاکٹری معلوم نہیں، حافظ قرآن کو قرآن یاد نہیں، عالم دین کو علم معلوم نہیں، کاشتکار کو کاشتکاری معلوم نہیں، کچھ بھی کسی بھی معلوم نہیں. باقی جو کچھ کے دیا وہ کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. تو پہلے اللہ نے پیدا کیا. جان نہیں دیتے تو کیا ہوتا؟ پھر دے کر جان اور جو بھی صلاحیتیں ہیں، جو بھی قابلیتیں ہیں اللہ نے دی. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اللہ نے ہی تمہیں کان دیے، آنکھیں دی، دل و دماغ دیے، یہ سب سوچنے، سمجھنے، دیکھنے، سننے کے لیے دیے. اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا. تو اللہ ہمارے ایسے مہربان اللہ ہے. تو اس لیے اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اللہ ہی کی بارگاہ میں خوب گڑ گڑائیں، خوب روئیں، خوب تل ملائیں، خوب دعائیں مانگیں. یہ ایک موقع ہے دعائیں مانگنے کے لیے. اللہ خود فرماتے ہیں میرے بندے مجھ سے مانگے. اچھا، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میری دعا میرے پکار کو قبول کرے، اور جو پکارے جو بلائے میں اس کے بلاوے کو سنتا ہوں. تو اس لیے اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی اب اچھا موقع ہے، خوب اللہ کی بارگاہ میں تنہائی میں بیٹھ کر دعائیں کریں. دیکھو کچھ چیزیں ہیں. ایک ہے دعا پڑھنا. اچھا، دعا پڑھنا نہیں ہے اسلام میں، دعا کرنا 600، دعا مانگنا ہے 100. خالی رٹی رٹائی چیز پڑھ لی ویسا نہیں، مانگنا ہے. تو ایک ہم دعا مانگیں، اس کو موٹی زبان میں دعا کرنا بولیں گے، چلو ٹھیک. ایک ہے دعا کرانا، دوسروں سے بول کر اپنے ہمارے واسطے دعا کراؤ کر کے. یہ بھی ہے، چلو ٹھیک ہے. اب حج کو جاتے، عمرے کو جاتے، ہمارے واسطے دعا کرو کر کے بولتے، دعا کراتے. یہ بھی موقع ہیں. لیکن کچھ چیزیں ہیں جس میں دعا لیتے ہیں. ہم انسانوں کی ایسی خدمت کرے کہ بولنے ہی کی ضرورت نہیں، آگے والا ہم کو دل بھر بھر کے دعائیں دے رہا ہے. اللہ، یہ دعا لینا ہوا. تو اس طریقے سے مثال کے طور پر آپ میڈیکل سٹور میں کھڑے ہیں، دوائی کی دکان میں کھڑے، کچھ چیز لے رہے ہیں. ایک بوڑھا آیا، ہامتا کانپتا، پسینے میں اور گھبرایا ہوا ہے. اب وہ پرسکرپشن چیٹی جو ہے دکان والے کو دیا، یہ دوا ہونا کر کے. اب وہ دیکھتے ہی بولا، مثال کے طور پر 120 روپے ہے کر کے. اب یہ بوڑھا ایک دم ایک آہ بھرا، اللہ ایسا کیا، میرے پاس ہوتے پیسے نہیں ہیں نا، میری جورو کا جان جانا کرے، اس کی جان جا رہی ہے نا، کوئی بھی ساتھ بھی نہیں ہے نا، اللہ ایسا کر کے ایک افسوس کی سانس بھرا، ایک نا امیدی کے ساتھ جو ہے وہ پیش آئے. اب بازو آپ ہیں مثال کے طور پر، فوراً بولے چچا بابا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، لاؤ. وہ چیٹی میں دعویٰ جو ہے وہ دلا دیے، اس کے پیسے بھی اسے واپس کر دیے، رکھ لو. سمجھ گئے؟ اب وہ بیچارہ ہامتا کانپتا تھا، اسے آپ
سڑک پار کرائے، وہاں جا کر آٹو بات کرے، آٹو والے کو پیسے دے کر ان کو جلدی جو ہے فلاں جگہ پہنچا، فلاں اسپتال پہنچاؤ۔ اگر اس طریقے سے تم ان کے ساتھ پیش آئے، اب تمہیں بولنے کی ضرورت ہے نہیں کیا بابا میرے واسطے دعا کرو کر کر، وہ تو آگے سے اتنی دعائیں دے گا، تمہیں کون ہے کہ نہ انسان اس کی نہیں، فرشتے اتنے کی، اللہ ایسے ٹائم پر تمہیں بھیجا نا، یہ تو میری بیوی کیا ہوتی تھی کہ نہ، اللہ تم نے اچھا رکھو، تمہارے جورو بچوں کو اچھا رکھو، تمہاری اولاد کو اچھا رکھو، اللہ تم نے دنیا اور آخرت میں، وہ تو دل بھر بھر کے دعائیں دے گا وہ، کیوں؟ ہم نے ایسی خدمت کی کہ وہ خود دعائیں دے رہا ہے، تو دعا لینے کا موقع ایک ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ساری چیزیں ہیں، سارے اسوے ہیں، سارے نمونے ہیں ہمارے لیے۔ تو بہرحال دعا میں بہت عاجزی ہو، گڑا کر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں۔ اسی لیے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادتوں کا مغز ہے، گودا ہے، اصل ہے۔ الدعاء هو العبادہ فرمایا، دعا ہی کیا ہے؟ عبادت ہے فرمایا۔ تو اس لیے میری ماں اور بہنیں جو بھی سن رہی ہیں، میرے عزیزوں، بھائیوں، دوستوں، آج سب کی ضرورتیں ہیں۔ کمی اس بات کی ہے کہ ہم اللہ سے جس طریقے سے مانگنا ہے نہیں مانگتے، اس لیے ایسے موقعوں پر یکسو ہو کر ادھر ادھر دیکھے بغیر خوب بیٹھ کر اللہ سے مانگیں۔ کیا مانگیں؟ جو جو چیزیں چاہیے سب مانگیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے اللہ سے مانگو، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو ہم دین ہو، دنیا ہو، آخرت ہو، سب اللہ سے مانگے۔ اس کے لیے دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی پیاری دعا ہے، اللہم اصلح لنا دیننا الذی هو عصمت امرنا واصلح لنا دنیانا التي فیہا معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي فیہا معادنا۔ دیکھو یہ دعا میں تین چیزیں ہیں۔ اللہ ہمارے دین کو بہتر بنا، جو ہمارا اصل سرمایہ ہے، جو اصل ہے، مدل ہے، ہمارا کیپٹل ہے، یہی اصل ہے۔ تو اس لیے اللہ ہمارے دین کو بہتر بنا، تو دین ہمارا اچھا ہو، دینی حالت ہماری اچھی ہو، ہاں ہم اچھے اعمال کر رہے ہوں، اس کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا، یہ اللہ سے مانگنا، کوشش بھی کرنا، اللہ سے دعا مانگنا، اللہم انا نسألک فعل الخیرات، اللہ نیکیوں کے کرنے کی توفیق عطا فرما، وترک المنکرات، برائیوں کو چھوڑنے کی اللہ ہمت عطا فرما، طاقت عطا فرما، توفیق عطا فرما، اللہ سے مانگنا۔ تو پہلی چیز ہوئی دین کے بارے میں، وَأَصْلِحْ لَنَا دُنْيَانَا الَّتِي فِيهَا مَعَاشُنَا، اللہ ہماری دنیا کو بہتر بنا جہاں ہم کو رہنا ہے، اللہ سے دنیا مانگے۔ بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے، انتم الفقراء واللہ الغنی، تم سب فقیر ہو، ارے مالداروں، ارے بادشاہوں، ارے وزیروں، ارے مشیروں، سنو تم سب فقیر ہو، اللہ ہی کیا ہے؟ غنی ہے۔ تو جب ہم اللہ کے فقیر ہیں، اللہ ہی سے مانگے، ہماری دنیا کی ضرورتیں مانگے، حلال روزی مانگے، رزق میں برکت مانگے، صحت مانگے، عافیت مانگے، بچوں کی نعمت مانگے، سب مانگے اللہ ہی سے۔ یہ سب اللہ سے مانگنے کی چیزیں، قرض ہے اس کی ادائیگی کی صورت ہے اللہ سے مانگے، بے روزگاری ہے اللہ سے حلال روزی مانگے، پریشانی ہے اس سے چھٹکارے کی اللہ سے صورتیں مانگے، اللہ کیسے اس سے چھٹکارا پائے۔ وَأَصْلِحْ لَنَا آخِرَتَنَا الَّتِي فِيهَا مَعَادُنَا، اور اللہ ہماری آخرت کو بہتر بنا جہاں ہم کو لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ تو ہم سب کو اصل لوٹ کر وہاں جانا ہے۔ تو ما بعد الموت، موت کے بعد کی جو زندگی ہے لامحدود زندگی ہے، بڑی کٹھن اور بڑے کٹھن مراحل ہیں، منزلیں ہیں، گھاٹیاں ہیں، ان کو طے کرنا ہے۔ غبرات الموت ہے، سکرات الموت ہے، یہ سب چیزیں ہیں ہمارے سامنے، ان سب کے لیے اللہ ہی سے ہم مانگے۔ وَأَصْلِحْ لَنَا آخِرَتَنَا الَّتِي إِلَيْهَا مَعَادُنَا، اللہ ہماری آخرت کو بہتر بنا، اللہ جہاں ہم کو لوٹ کر جانا ہے۔
تو اس طریقے سے ہم ہماری ہر چھوٹی بڑی چیز اللہ سے مانگیں. اس کے لیے بات یہی ہے اور بار بار دہرائی جا رہی ہے، ایک سوئی کے ساتھ بیٹھ کر دل لگا کر اپنے الفاظ میں، اپنے انداز میں، جس زبان میں چاہے آپ مانگیں، اور مکرر سکرر بار بار ایک ایک جملے کو دوہرا کر مانگیں. اللہ دے دو، اللہ دے دیجئے، اللہ دے ڈالو، اللہ آپ کے لیے کیا کم ہے اللہ. تو مانگنے کے طریقے سے مانگنا، پڑھنے کے طریقے سے نہیں پڑھنا. سمجھ گئے بھائی؟ آج کچھ چیزیں پرنٹڈ لے کر بڑھ جاتے، اس میں لکھ کر رہتا اللہ ہماری مغفرت فرما، اللہ جنت نصیب فرما، اللہ دوزخ سے بچا کر کو پڑھے سکا، نیوز پیپر پڑھے سکا پڑھ ڈالتے ہیں. ویسا نہیں، بیٹھ کر مانگنا اپنے الفاظ میں، اپنے انداز میں. اب دیکھو بچہ کا مسئلہ کتنا بڑا رہتا ہے. ماں باپ سکون سے عبادت نہیں کر سکتے، رات کو سو سکتے نہیں، بچوں کی طبیعت خراب ہوتی ہے، ہسپتالوں کو لے لو پھرو، ادھر سے ادھر جاؤ، اس کی وجہ سے میاں بیوی میں فرق آ جاتا ہے. یہ سب ہو رہا ہے. اس کے لیے اللہ ہی سے مانگیں، اللہ بچوں کو صحت دے، اللہ جسمانی روحانی عافیت دے. اللہ یہ اللہ سے مانگنے کی چیز ہے. سمجھے؟ مثال میں پیش کر رہا ہوں. تو اس طریقے سے اللہ جل جلالہ سے ہر چیز بھی مانگیں، اپنے لیے مانگیں، والدین کے لیے مانگیں، بیوی بچوں کے لیے مانگیں، بھائی بہنوں کے لیے مانگیں، خیش و اقارب کے لیے مانگیں، دوست احباب کے لیے مانگے، اس گنہگار کے لیے بھی مانگے، اور ہمارے یہاں کے کاموں کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. حسبنا اللہ نعم الوکیل، حسبنا اللہ نعم الوکیل، حسبنا اللہ نعم الوکیل، حسبنا اللہ نعم الوکیل، حسبنا اللہ نعم الوکیل. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. لا حول ولا قوة الا باللہ، 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 لا حول ولا قوة الا باللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم.
یا حی یا قیوم برحمتک استغیث 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 اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم والله ذو فضل على المؤمنين 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم إنا لله وإنا إليه راجعون 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الله ولي الذين آمنوا 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم والله ولي المؤمنين 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ہمارے سلسلے کے اور دیگر سلسلوں کے مشائخ کو عطا فرمائے ان تمام حضرات کو اپنے قرب کا اعلیٰ درجہ نصیب فرمائے اور ہم سب کو ان کے فیوز و برکات سے مستفیض فرمائے تمام حضرات اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں یکسو ہو کر ہٹ کٹ کر سب سے یہ خیال کریں کہ نہ زمین ہے نہ آسمان نہ انسان ہے نہ شیطان کچھ بھی نہیں بس اللہ کی ذات ایک ہے اور سب طرف سے ہٹ کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر ایک تصور کے ساتھ بیٹھیں کہ ایک اللہ کی طرف سے رحمت آ رہی ہے جو میرے دل میں سما رہی ہے جس کی وجہ سے میری دل کی گندگی دل کے داغ دھبے دل کا اندھیرا سب دور ہو رہا ہے اتنی بڑی نعمت اللہ کی مجھے حاصل ہو رہی ہے اس پر میرا دل جذب شکر سے اللہ 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 کہہ رہا ہے یکسو ہو کر بیٹھیں انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے دل کے دریچے کو کھولیے اپنی اصل تصویر کو دیکھیے
اللہ 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 لا الہ الا اللہ سبحان ربی العلی العلی الوہاب. دعا فرما لے. اللہم لک الحمد و لک الشکر یا ربی یا اللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. چھوٹے بھی بڑے بھی جان کر کیے ہوئے بھی انجانے میں کیے ہوئے بھی دن کے اجالے میں اللہ رات کے اندھیرے میں اللہ تنہائی میں اور مجمع میں اللہ جو بھی گناہ ہوئے ہیں سب کو معاف فرمائیے. اللہ آپ نے بہت معاف کیا ہے. اللہ پھر بھی معاف فرما دیجیے. اللہ ہمارے گناہ بہت بڑے ہیں اللہ مگر آپ کی رحمت اس سے بڑی ہے. اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبنا. اللہ آپ کی مغفرت ہمارے گناہوں سے بڑی ہے. اللہ معاف فرما دیجیے. اللہ معاف فرما دیجیے. اللہ آپ ہمیں عذاب دے کے کیا کریں گے. اللہ ہم آپ کی نافرمانی کر کے کیا کریں گے. اللہ بس کمزور ہیں. اللہ بہک جاتے ہیں. اللہ نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں. اللہ بری عادتوں میں پڑ جاتے ہیں. اللہ آپ کی طرف ہمت کر کے 2 قدم آگے بڑھاتے ہیں. اللہ نفس و شیطان ایسی لات مارتے ہیں ہم پھر 4 قدم پیچھے ہو جاتے ہیں. اللہ زندگی ایسی ہی گزر رہی ہے. اللہ ہم کو سنبھال لیجیے. اللہ ہم کو سنبھال لیجیے. اللہ ہم کو بچا لیجیے. اللہ ہر گناہ سے بچا لیجیے. اللہ ہر گناہ کی جگہ سے بچائیے. اللہ ہر گناہ کے خیال سے بچائیے. اللہ نفس و شیطان کے بہکاوے سے بچائیے. اللہ اے اللہ ہمارے دین کو بہتر بنائیے. اللہ ہماری زندگی کو اے اللہ مرغوبات شرعیہ بنا دیجیے. اللہ اس کو مرغوبات طبیعہ اے اللہ ایسی زندگی کے جیسے جو آپ کو پسند ہو. اللہ ایسی ہمیں زندگی عطا فرمائیے. اللہ ہر وہ کام جو آپ کو پسند ہو کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. ہر وہ کام جو آپ کو ناپسند ہو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے. اللہ ہماری دنیا کو بہتر بنائیے. اللہ جہاں ہم کو رہنا ہے اللہ ہم آزمائشوں کے لائق نہیں ہے. اللہ ہم امتحانوں کے لائق نہیں ہے. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائیے. اللہ کرم فرمائیے. اللہ فضل فرمائیے. اللہ مہربانی فرمائیے. اللہ ہماری آخرت کو بہتر بنائیے جہاں ہم کو جانا ہے. اللہ ہماری آخری سانسوں کو اللہ آخری لمحات کو بہتر بنا دیجیے. اللہ آخری اوقات کو بہتر بنا دیجیے. اللہ ایمان کی موت اور ایمان کی حیات نصیب فرمائیے. اللہ کلیمے کی موت عطا فرمائیے. اللہ قبرات الموت اور سکرات الموت سے بچائیے. اللہ آخرت کے مرحلے اور منزلیں آسان فرمائیے. اللہ ہمارے والدین میں اساتذہ میں مشائخ میں اکابر میں علماء میں بڑوں میں اے اللہ جتنے بھی دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ سب کے حال پر رحم فرمائیے. اللہ کرم فرمائیے. اللہ فضل فرمائیے. اللہ انہی کا احسان ہے. اللہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں جنا ہے. اللہ ہمیں پالا پوسا ہے. اللہ ہم کو بڑا کیا ہے. اللہ ہماری ہر تکلیف کو سہا ہے. اللہ ہماری ہر اعتبار سے تربیت کی ہے. اللہ ہم ان کا بڑا احسان ہے. اللہ ان کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں. اللہ انہوں نے ہمارے لیے
معلوم نہیں کتنی دعائیں کی ہوں گی اللہ، کتنا آپ کے بارگاہ میں گڑ گڑایا ہوگا اللہ۔ اللہ آپ ان کو اپنے شائع نشان بدلا عطا فرمائیے اللہ، شائع نشان جزا عطا فرمائیے اللہ، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنائیے اللہ، ان کے درجات کو بلند فرمائیے اللہ، ان کی نیکیوں کو قبول فرمائیے اللہ، ان کی لغزشوں کو اے اللہ درگزر فرما دیجیے اللہ۔ ہمارے اساتذہ نے ہمیں پڑھایا ہے اللہ، ہمیں انسان بنایا ہے اللہ، اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائیے اللہ۔ اے اللہ ہمارے مشائخ نے ہم کو انسان بنایا ہے اللہ، آپ سے ملایا ہے اللہ، اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائیے اللہ، قرب کا اعلیٰ مقام عطا فرمائیے اللہ، جو بقید حیات ہے اللہ ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائیے اللہ، سب کے حال پہ رحم فرمائیے اللہ، ساری انسانیت پہ رحم فرمائیے اللہ۔ انسانیت سسک رہی ہے اللہ، بلک رہی ہے اللہ، اے اللہ کرب میں مبتلا ہے اللہ، بے قراری کی کیفیت میں ہے اللہ، سب کو قرار عطا فرمائیے اللہ، سب کی پریشانیوں کو دور فرمائیے اللہ۔ کہ اللہ ہے اللہ ہمارے بچوں کو نیک صالح بنائیے اللہ، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے اللہ، اے اللہ ہر برے ماحول سے بچائیے اللہ، بری عادتوں سے بچائیے اللہ، پورے عالم اسلام کو سربلندی عطا فرمائیے اللہ، سرخروئی عطا فرمائیے اللہ۔ اے اللہ ہے اللہ عالم میں اسلام اور اقوام اسلام کی اے اللہ ہر طرف سے حفاظت فرمائیے اللہ۔ کتنے لوگ اللہ پریشانیوں میں ہے اللہ، کتنے نوجوان جیلوں میں ہیں اللہ، کتنی سہاگیں لٹ چکی ہیں اللہ، کتنے بچے یتیم ہو چکے ہیں اللہ، کتنے گھر ڈھائے جا چکے ہیں اللہ، اے اللہ رحم فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے۔ اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، اے اللہ اب عید آنے والی ہے اللہ، معلوم نہیں کتنے گھر ہوں گے اللہ جس میں چولہے نہیں جل رہے ہیں، اے اللہ بچوں کے لیے اب تک عید کی کوئی تیاری نہیں ہے اللہ، اے اللہ افطار میسر ہے تو سحر نہیں، سحر ہے تو افطار نہیں، اے اللہ ان کے حال پہ رحم فرمائیے اللہ۔ سب ہمارے ایمانی بھائی بہن ہیں اللہ، اے اللہ ایمانی رشتہ ہے اللہ، رحم فرما دیجیے اللہ، کرم فرما دیجیے اللہ۔ اے اللہ ہم میں کیا سرخاب کا پر لگا ہے اللہ، جو ہم اتنی نعمتوں میں ہے اللہ اور وہ اتنی تکلیفوں میں ہے اللہ، اے اللہ سب کے حال پر رحم فرما دیجیے اللہ، کرم فرما دیجیے اللہ، سب کو دین دنیا آخرت کو بہتر بنا دیجیے اللہ، اچھا کر دیجیے اللہ، قرض داروں کے قرض کی صورتیں پیدا فرما دیجیے اللہ، بے روزگاروں کو حلال روزی عطا فرمائیے اللہ، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرمائیے اللہ، سب کی دین دنیا آخرت کو بہتر بنائیے اللہ، جو مانگا ہے عطا فرمائیے، جو مانگنے سے رہ گیا عطا فرمائیے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔